کہ اللہ میری زندگی میں یہ چل رہا ہے، میں تھک گیا ہوں، مجھے ہدایت دیں، میں نہیں جانا چاہتا اس طرف میرے رب، میں مشکلات میں ہوں، میرے اوپر بہت امتحان آ چکے ہیں، میں بس تھک چکا ہوں. آپ کیوں نہیں اس طرح بتاتے اللہ کو؟ اللہ اس کے لیے ایک ایسا راستہ نکال دیں گے ہر مشکل سے نکلنے کے لیے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. پھر اللہ کہتے ہیں کہ اسے ہم ایسی جگہ سے دیں گے رزق کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ہے انبیاء کی کوالٹی جو اللہ نے ہمیں بتائی ہے کامیاب ہونے کے لیے. زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو صرف شکایت کس سے کرو؟ اللہ سے. کمپلیننگ اونلی ٹو اللہ. کیوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں اللہ؟ ہی سیڈ، اس نے کہا آئی اونلی کمپلین آف مائی گریف اینڈ سورو ٹو اللہ. میں اپنا گریف، اپنا غم صرف کس سے شیئر کرتا ہوں؟ اللہ سے. ڈھنڈورا نہیں پیٹا انہوں نے باہر جا کے، رشتہ داروں کے پاس بیٹھ کے جو ہے اپنا غم نہیں سنایا جا کے. لوگوں کو غم سنانے سے ہوتا کیا ہے؟ مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کو ہم غم سنائیں گے، ان میں سے کوئی چسکے لے گا ہمارا غم سن کے، مزے لے گا، اور کچھ جو ہے وہ مدد کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ان کے بس میں وہ کام ہی نہیں ہوگا. ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہی نہیں بتانا چاہیے. جو اچھے لوگ ہیں، جو سنسیئر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے شیئر کرنا چاہیے. لیکن سکسیسفل لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سارے غم اللہ سے شیئر کریں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میرا غم یا میری مشکل کون ہٹا سکتا ہے؟ صرف اللہ ہی ہٹا سکتے ہیں. انہی کے ہاتھ میں. دل کون بدلتے ہیں؟ اللہ. ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جی اس کا دل بدل دو، یہ کر دو، وہ کر دو. دل بدلنے والے تو اللہ. اللہ کے ہاتھ میں چابیاں ساری. کسی کا دل پھیرنا ہے، اللہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے دل جو ہے اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں، انسان کا جو دل ہے اللہ تعالیٰ اسے پھیر دیا کرتے ہیں. تو اللہ سے کہنا چاہیے نا دل پھیرنے کا. اب فائدہ کیا اللہ سے غم شیئر کرنے کا؟ فائدہ یہ ہے جی کہ ایک تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اللہ آپ کو ایسی قوت دے دیں گے کہ آپ اس مشکل سے مقابلہ کر سکیں. انسانوں سے غم شیئر کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ کل کو وہ آپ کو تانا دیں گے، یا کل کو آپ کو کہیں گے یہ دیکھو ہر وقت جو ہے غم لائے پھرتا ہے میرے پاس. جبکہ اللہ ایک ایسے بادشاہ ہیں. آپ بادشاہ کے پاس جائیں نا، کسی دنیاوی بادشاہ کے پاس، اور اسے کہیں جی میں نے آپ سے بات شیئر کرنی، کہے گا اچھا چلو کرو. اگلے دن جائیں گے وہ پھر سنے گا، تیسرے دن جائیں گے پھر سنے گا، چوتھے دن کہے گا یار تم ڈیلی آ جاتے ہو میرے پاس یہ بات لے کے، نکل جاؤ یہاں سے، روزانہ آ جاتے ہو. لیکن اللہ جو ہیں وہ واحد بادشاہ ہیں اس کائنات کے، جو ناراض ہوتے ہیں اگر بندہ ان کے پاس نہ آئے. میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں، میں ٹیچر ہوں اور نالائق اسٹوڈنٹ میرے پاس آئے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے. لائق کا تو مجھے پتہ ہے اس نے تو آنا ہے، لائق کا گریڈ اچھا آ جائے مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے اچھا آ گیا. نالائق اسٹوڈنٹ کبھی میرے پاس سوال پوچھنے آ جائے یا مدد مانگنے آ جائے، سر مجھے سمجھائیں، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. تو گناہ گار بندہ جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے. اور شیطان ہمیں کہتا ہے کہ نہیں تیرے گناہ بہت ہیں، تو نے یہ کیا ہے، تو نے وہ کیا ہے. نہیں، یہ بالکل شیطان کا دھوکہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے دور کر دے. سورس آف پیس، السلام اللہ کا ایک نام ہے، ایک ایٹریبیوٹ ہے. السلام کا کیا مطلب ہے؟ گیور آف سیکورٹی، سیکورٹی دینے والا، تحفظ دینے والا. شیطان ہمیں تحفظ دینے والے سے دور کر دیتا ہے. اس کے بغیر کوئی تحفظ نہیں ہے اللہ کے بغیر. تو اللہ کے لیے کوئی بات ہماری غیر اہم نہیں ہے، اور اللہ ہی انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ دیتے ہیں. انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ ماہر نفسیات کے پاس جائیں، وہ آپ سے پیسے لیتا ہے اچھے خاصے، اور سنی جاتا ہے، آگے سے ٹوکتا نہیں ہے. اسے کہتے ہیں انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ. لیکن اس کے وہ پیسے لیتا ہے. آپ جب سارا اسے سنا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں تو بڑا اچھا بندہ ہے، اس نے تو میری ساری سنی ہے، مجھے ٹوکا نہیں ہے. تو بھائی اللہ تو پیسے بھی نہیں لیتے. آپ اللہ کے سامنے کیوں نہیں باتیں کرتے؟ ایگزیکٹ وہی بات کہ اللہ میری زندگی میں یہ چل رہا ہے، میں تھک گیا ہوں، مجھے ہدایت دیں، میں نہیں جانا چاہتا اس طرف میرے رب، میں مشکلات میں ہوں، میرے اوپر بہت امتحان آ چکے ہیں، میں بس تھک چکا ہوں. آپ کیوں نہیں اس طرح بتاتے اللہ کو؟ بس یہی ایک فرق ہے کامیاب لوگوں میں اور ناکام لوگوں میں. یہ ایک ہیبٹ ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہے جی؟ اللہ سے غم شیئر کرنے کا، اللہ سے بات شیئر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سورہ طلاق میں اللہ نے وعدہ کیا ہے. اللہ نے کہا کہ جو کوئی بھی میرا تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی سے مراد ہے کہ مجھے پہچانتا ہے اور میرے پاس آتا ہے اور میرا کہنا مانتا ہے، اللہ اس کے لیے ایک ایسا راستہ نکال دیں گے ہر مشکل سے نکلنے کے لیے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور اس کی تفسیر حدیث میں آتی ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ اس کو ہر مشکل سے نکال دیتے ہیں. پھر اللہ کہتے ہیں کہ اسے ہم ایسی جگہ سے دیں گے رزق کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ سورہ طلاق میں وعدہ ہے اللہ کا کہ ایک ہم اسے مشکل سے نکال دیں گے، دوسرا ہم اسے ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. ایک واقعہ ہے چھوٹا سا. ڈاکٹر ایان ایک سعودی عرب کے ڈاکٹر ہیں، پاکستانی ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے نیورو سرجن ہیں.
وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں, یوٹیوب پہ یہ ویڈیو بھی موجود ہے, دا پاور آف اللہ کے نام سے یوٹیوب پہ. وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں ایک بار آپریشن کرنے جا رہا تھا یورپ میں کسی دوسری کنٹری میں, سعودیہ سے. تو راستے میں اتنی ٹربولنس ہوئی, اتنا طوفان آیا, تھنڈر اسٹارم آیا کہ جہاز جو ہے وہ پارک کرنا پڑا ایئرپورٹ میں. کسی بیچ میں کہیں رکا جہاز, کسی ایئرپورٹ پہ جہاز کو کھڑا کیا ایئرپورٹ پہ. اب میں نے کہا جی کہ میں نے تو وہاں پہنچنا ہے آپریشن کرنے, آپ جو ہے جہاز کو چلائیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو پہنچانے کے لیے دوسروں کو تو خطرے میں نہیں ڈال سکتے نا, آپ ایسا کریں کہ آپ گاڑی پکڑیں, آپ نے جہاں جانا ہے نا وہ قریب ہی ہے, اتنا دور نہیں ہے, آپ گاڑی پکڑیں, ٹیکسی پکڑیں, اس پہ آپ چلے جائیں. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. انہوں نے ڈرائیور کو پکڑا, ٹیکسی کو پکڑا, چلنا شروع ہو گیا. راستے میں طوفان مزید تیز ہو گیا اور وہ گاڑی ان کی ایک گھر کے سامنے جا کے رکی, مجبوراً انہیں روکنی پڑی طوفان میں وہ گاڑی. اب اس گھر کے سامنے جا کے رکی, انہوں نے نوک کیا تو ایک بڑھیا باہر نکلی, بہت بڑھاپے میں تھی, جھریاں پڑی ہوئی تھی اس کے چہرے پہ. انہوں نے کہا جی ہمیں اندر آنے دیں, بہت بارش ہے, بہت طوفان ہے, ہمیں ڈر ہے ہمارا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, تو ہم ذرا ٹھہریں گے, کھانا شانا کھائیں گے, نماز پڑھیں گے, پھر نکل جائیں گے. اس نے کہا بالکل بسم اللہ آپ آئیے. اب وہ اندر گئے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک بچہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے گدے پہ, اور وہ بڑھیا بار بار جو ہے نا اس کے سر پہ پٹیاں کر رہی ہے اور بڑا پریشان لگ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا کہ اس کو نا کوئی دماغ کی بیماری ہے, وہ اس کے ماں باپ نہیں ہے, یتیم ہے بچہ, میں اس کی دادی ہوں, تو یہی میرے لیے واحد سہارا ہے. تو میں اس کا علاج کروانے کے لیے بڑی جگہ گئی ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کو نا آپ ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں جو ٹاپ نیورو سرجن ہے, اس کے پاس لے کے جائیں, وہ اس کو جو ہے اچھا دیکھے گا. تو کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں گئیں. انہوں نے کہا میں نے بڑی بار کوشش کی ہے, ان سے اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملتی, نہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں, میں کہاں سے لے کے جاؤں. انہوں نے کہا مجھے نام بتائیں, میں بھی ڈاکٹر ہوں, میں اس سے سفارش کروں گا, آپ اتنی اچھی عورت ہیں, آپ نے مجھے یہاں رکنے کی جگہ دی. اس نے کہا ڈاکٹر ایان. تو کہتے ہیں میں رونے لگ گیا, ڈاکٹر ایان. تو وہ رونے لگ گئے اور پھوٹ پڑے. تو بڑھیا نے کہا کہ آپ رو کیوں رہے. انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر ایان ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اللہ سے دعائیں کی ہوں گی کہ اللہ بچے کا کچھ کریں, تو اللہ مجھے یہاں لے آئیں, اور جس طرح لے کے آئے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی اللہ کی جو فورسز ہیں نا, اللہ کی جو فوجیں ہیں, اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. لیکن ہم اس سے بالکل غافل ہیں, شیطان نے ہمیں اس سے غافل کیا. ہم اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے ہم دوسروں کے پاس بھاگتے ہیں. تو ایسے بڑے واقعات ہیں, آپ کو سلف کی زندگیوں سے ایسے بڑے واقعات مل جائیں گے جس میں ثابت ہوا کہ اللہ جب اپنی فوجوں کا استعمال کرتا ہے تو پھر اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام, آپ سوچیں, دشمن کا بچہ, جو دشمن ہے, دشمن کا بچہ, فرعون سارے بچوں کو قتل کروا رہا ہے کہ کس لیے, کہ کل کوئی کھڑا ہو کے میرے خلاف نہ نکل پڑے. بنی اسرائیل کے سارے بچے قتل کروا دیے, لیکن اللہ اسی بچے کو اس کے محل میں لا کے پرورش دلوائی جس نے اس کو بڑا ہو کے شکست دینی تھی. یہ امپاسبل ہے, ہالی ووڈ بھی اس طرح کی مووی نہیں بنا سکتا, اس طرح کا سین کریٹ نہیں کر سکتا, لیکن اللہ نے کیا, اسی بچے کو اس کے محل میں لے آئے. تو اس لیے اللہ کے لیے کچھ امپاسبل نہیں ہے, یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے.